السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله
قدر حمد و ثنا اللہ خالق مالک رازق دی ذات گرامی واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اور جس عنوان تے میں چند گزارشات بیان کرنا چاہنا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ ہر مومن مسلمان آج دے خطبہ جمعۃ المبارک تے غور کرے، توجہ کرے اور اپنی حالت نو بہتر بنان دی کوشش کرے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروایا، 7 آسمانہ تو اوپر سدرۃ المنتہا اس مقام تے جان تو بعد فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم و محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک تحفہ عنایت فرمایا، اور ویسے بھی ایک عام دنیاوی رسم رواج بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اصول دے پیش نظر جس وقت کوئی دوست کسی دوست دی ملاقات واسطے حاضر ہوئے تے بدلے اندر تحفیاں دا تبادلہ ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نو 50 نمازاں دا تحفہ عنایت فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازاں دا تحفہ لیون تو بعد واپسی دا سفر شروع فرمایا۔ جس وقت چھٹے آسمان تے پہنچے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے پوچھیا کہ تواڈی اللہ تبارک و تعالی نال ملاقات ہوئی، رب نے تانوں کی تحفہ عنایت فرمایا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے جو میری امت دے واسطے وے میری امت 50 نمازاں ادا کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہوئے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے اپنی امت کی طرف سے آزمایا جا چکا ہوں، ان پر اس سے بہت کم نمازیں 1-2 وقت کی ٹوٹل نمازیں فرض تھیں اور وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اور اللہ کے حضور تخفیف کی درخواست کریں کہ نمازیں کم کی جائیں۔ آپ کا آنا اور جانا لگا رہا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، حتیٰ کہ نمازیں 50 رہ گئیں اور نمازیں 50 سے کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بات، جو قول،
جو حکم میں ارشاد کر دیتا ہوں، نازل فرما دیتا ہوں، وہ دوبارہ تبدیل نہیں ہوتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ بار بار آئے، نمازیں کم ہوتی 5 رہ گئیں۔ اب اپنی امت کو بتانا کہ نمازیں 5 پڑھیں گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب 50 کا ہی لکھوں گا، ثواب 50 کا ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حضور کو کہا کہ یہ 5 بھی زیادہ ہیں، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، آپ دوبارہ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے دوبارہ جاتے شرم آتی ہے، مجھے امید ہے میری امت ان نمازوں کا خیال رکھے گی۔ آپ 5 نمازیں لے کر واپس آ گئے۔ ایک مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور نماز والا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے اندر نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام کو، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نوٹ کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے۔ تو لہذا بندہ تندرست ہو یا بیمار ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر ہو یا گھر سے کہیں باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کو نماز کی معافی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اس پر ہر حالت ہر صورت میں لازم اور فرض ہے۔ بلکہ اگر بات اوپن کی جائے کھلی ڈلی اور آپ احباب اس بات کو اپنے اندر لیں سمجھیں، تو بعض ائمہ کرام نے اسلام اور کفر، ایک حدیث بھی ہے لیکن بعض ائمہ کرام نے، امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص، ایسے بندے کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اسلام میں ہے یا نہیں، جو ایک بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بعض احباب نے قضائی کا مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی تھی، میں اب پڑھ رہا ہوں، میری نماز قضا ہو گئی تھی۔ اسلام میں نماز قضا والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی محدث نے اپنی کتاب میں اس کا باب باندھا ہے، نہ کسی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ نماز قضا کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہر صورت میں نماز وقت پر فرض ہے، اس میں کوئی مجبوری ہو، مجبوری بعد میں، کاروبار بعد میں، معاملات بعد میں، لین دین بعد میں، اپنی میٹنگ بعد میں، اپنی خوشی غمی بعد میں، جب نماز کا وقت ہو جائے ایک مومن کا سب سے پہلا کام نماز ہونا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات سن لے، کوئی شخص جتنی محنت کر کے زندگی میں ترقی کر جائے، کامیابی کے جناب آخری سرے پر پہنچ جائے اور سمجھے کہ میرے پاس اولاد بھی ہے، دنیا کے معاملات کی ریل پھیل بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، میں کامیاب ہوں۔ بعض لوگ باتیں سناتے ہیں نا اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ اس بات پر غور کریں کہ میں کامیابی کی اس منزل تک کیسے پہنچا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں بلکہ وہ ناکام ہے۔ اصل کامیابی نماز میں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جو بندہ بے نماز ہے وہ دنیا میں زندہ کیسے ہے، اس کی روح کیسی ہے اور اس کا مزاج کیسا ہے، بے نماز بندہ سکون کیسے پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے مختلف مقامات پر
بے شمار مقامات پر قرآن پاک میں آپ کو اور مجھے توجہ دلائی، اور اکثر مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے لفظ یقیمو استعمال کیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جو قائم کرنا ہوتا ہے اس میں دائمگی ہمیشگی پائی جاتی ہے، مرضی سے نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی 5 پڑھ لی کبھی 2 نہ پڑھی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، کاروبار میں اگر ہمیں نقصان ہو جائے ہم بہت پچھتاتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا، کسی معاملے میں نقصان ہو جائے ہم بہت افسوس کرتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا۔ جس کی نماز ضائع ہو گئی اس سے بڑا کسی کا اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ نماز کی پابندی، اور آج ویسے اگر میں جمعہ پڑھاتا تہجد کی فضیلت پر کہ نماز نفل، نماز اشراق، نماز تہجد، نماز چاشت کی کیا اوقات، کیا ان کی رکعتیں، کیا اس کی لذت، کیا اس کی فضیلت تہجد پڑھنے کی، تو میں آپ سے بات کرتا تو آج شاید خوشی ہوتی، لیکن تہجد کی بات ان سے کیا کی جائے جن کو فرض نماز کی پابندی کا ہی نہیں پتہ، جو نماز فرض کی پابندی نہیں کرتے، اب ان کو تہجد کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دنیا دار ہو تب بھی، کاروباری ہو تب بھی، بزنس مین ہو تب بھی، جس شعبہ زندگی سے تمہارا تعلق ہے، اگر تم بے نماز ہو تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو۔ کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اے اہل ایمان، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دے نال نماز دے اندر میرے کول مدد طلب کرو، نماز ادا کرو، نماز دے اندر میرے کول مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماتے نے میں صبر کرنے والے دے نال آؤ لوگو اپنی نماز دی فکر کرو، اپنی نماز دے بارے سوچیا کر کہ تو کس کیفیت دے اندر ہے، کیویں دی تو نماز پڑھنا ہے، اپنی مرضی دی یا اسلام دی مرضی دی، شریعت اسلامیہ دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازاں اپنی امت دے فرض کی دیاں نے۔ 5 نمازاں، نماز دے اندر اپنی مرضی نہیں، نماز دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انج اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا نماز دی حفاظت کیتا کر، جویں اپنے دنیا دے مال دی حفاظت کرنا ہے انج ہی نماز دی حفاظت کیتا کر، نماز نو سنبھال کے رکھیا کر۔ جدو نماز دا وقت ہو جائے تینوں چین نہ آئے، تینوں سکون نہ آئے، جدو تک نماز نہ پڑھ لویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک نو امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم فرمایا، فرمایا محبوبہ وَأْمُرْ آلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اے میرے محبوبہ آپ بھی نماز پڑھو تے اپنی فیملی نو بھی نماز دی دعوت دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، درس دو، ان کو بھی مجبور کرو کہ وہ نمازی بن جائے۔ اور حضور نے فرمایا
مرو ابناکم سبع سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو زبردستی نماز کا کہو، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں فزجروہ، ان کو ڈانٹو، ان کو سزا دو۔ ساڈا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، سانو سکول دی فکر پہ جاتی ہے، سکول نہ جائے۔ یہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ممبر و محراب سے، یہ جو سیکولرزم لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے یہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے خلاف درس دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے سکول نہ جائیں، کالج نہ جائیں، تعلیم حاصل نہ کریں، مگر ہم کہتے ہیں کہ جو اسلام کا تقاضا ہے اس کو پہلے پورا کرو۔ جس طرح تمہارے اندر یہ فکر ہے کہ میرا بچہ سکول میں اچھے نمبر لے، میرا بچہ جناب کالج میں اچھے نمبر لے، یونیورسٹی کو ٹاپ کرے، یہی تمہاری فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ پہلی صف کا مسجد میں نمازی بن جائے۔ اور آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، سرگودا میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ حال ہی میں فوت ہوئے ہیں 2-4 ماہ قبل۔ انہوں نے مدرسہ کے لیے اپنی 9 کنال جگہ، 9 ایکڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ وقف کر دی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے اپنے بچے کو سکول پڑھایا، کالج پڑھایا، میڈیکل میں پڑھایا۔ ان کا بچہ اعلیٰ ڈاکٹر بن کے بیرون ملک سے واپس آ رہا تھا، پاکستان میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے انہوں نے ریسیو کیا، گاڑی میں لیا، راستے میں آتے ہوئے حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بچہ وہیں فوت ہو گیا۔ علماء کرام، دوست احباب ان بزرگوں کے پاس تعزیت کے لیے حاضر ہوئے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا۔ ان کی زبان پر یہی تھا کہ میں نے اس کو بڑی تعلیم دلوائی، بہت پڑھایا لکھایا۔ ہمارے استاد محترم نے کہا کہ کاش آپ اس کو قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، آپ کے لیے یہ بہت بڑا آخرت کا ذریعہ اور ذخیرہ بن جاتا۔ جو تعلیم آپ نے دلوائی ہے وہ ہنر ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے دنیا کمائی جا سکتی تھی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو لہذا بچوں کے ہم خلاف نہیں ہے کہ تعلیم نہ دلوائیں، ہم کہتے ہیں کہ دلوائیں، لیکن جس طرح آپ کے ذہن میں ایک فکر ہوتی ہے کہ بچہ ٹیوشن نہ گیا تو یہ ہو جائے گا، سکول نہ گیا تو یہ ہو جائے گا، یہی فکر ہونی چاہیے آپ کے دل دماغ میں کہ بچہ نمازی نہ بنا تو کیا بنے گا۔ اور یہ بات بھی سن لو، شاید تم سمجھتے ہو، بعض والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارا جتنا حق تھا ہم نے ادا کر دیا، سکول بھی پڑھا دیا، کاروبار بھی کروا دیا۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنایا، قیامت والے دن اس باپ کا گربان پکڑا جائے گا۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ اپنی رعایا جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں، اس کے متعلق اس کو سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنی اولادوں کو نماز کی فکر نہیں کرتے۔ ماں بھی کہتی ہے کہ اس کو 7:30 لازمی اٹھانا ہے، کہیں گاڑی چھوٹ نہ جائے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے۔ کاش یہی فکر، یہی ٹینشن تمہارے دماغ میں نماز کے متعلق اتر جائے۔ حضور کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب جی خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا۔ اور پھر نبی پاک کی کیا کیفیت تھی نماز کے بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی مکرم و محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر ساڈے نال کام کاج کر دے، واہ محبوبہ تیری رحمت تو قربان جاواں،
وا محبوبہ تیرے دل دی کیفیت تو قربان جاواں ہیں ساری دنیا دے سردار پوری کائنات دے نبی نے تے اما عائشہ فرماندیاں نے گھر دے اندر جو کام کاج ہوندا اس دے اندر ساڈے نال معاونت کر دے حتیٰ کہ اما عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک کدے کدے اپنی نالین مبارک جتیاں مبارک کپڑے مبارک انہاں نو خود ٹانکا لگا لیندے اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک گھر اندر کام کاج کر رہے ہوندے تے آواز آ جاندی اللہ اکبر اللہ اکبر آسان آ جاندی بلاوا آ جاندا اما عائشہ فرماندیاں نے حضور ساڈے کولوں انج چلے جاندے جویں ساڈے نال واقفیت ہی کوئی نہیں آسان تو بعد گھر نہیں رہنا آسان تو بعد کاروبار تے نہیں رہنا بندے آ میں تینوں پوچھنا چاہنا ایک بندے نو میں بلاواں ایک مقتدی نو میں بلاواں ایک دفعہ پیغام بھیجاں دو دفعہ بھیجاں تین دفعہ بھیجاں تے میرے بلان تے میرا مقتدی میرا مرید نہ آئے تے میں ناراض ہو جانا کہ جدوں میں بلایا تے کیوں نہیں آیا تے اللہ تبارک و تعالی ایک دن تے ایک رات اندر 5 دفعہ آواز لگ دی مساجد دے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر آؤ لوگوں نماز دی طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بندہ آمدہ مولانا میں کامیاب ہونا چاہنا میں دنیا دے کاروبار اندر دنیا دے معاملات اندر میں کامیاب ہونا چاہنا ادھروں مسجد جو آواز آندی ہے بندے آج کامیاب ہونا چاہنا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح آ مسجد دے اندر آ مینوں سجدہ کر نماز پڑھ میں رب تینوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما دیاں گا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین تے جڑے نماز تے پابندی کردے نے جڑے ہمیشگی نال نماز پڑھتے نے جڑے نماز تے پابندی کردے نے پابندی کردے نے نماز نو ضائع نہیں کردے انہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے پتہ کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون فی جنات مکرمون اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ نماز دی حفاظت کردا ہے جڑا بندہ نماز نو ہمیشگی نال ادا کردا ہے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا فی جنات مکرمون جنت دے اندر اے میرے رب دے مہمان ہون گے انہاں دی مہمان نوازی کیتی جائے گی انہاں دی عزت کیتی جائے گی انہاں دا احترام کیتا جائے گا بندیا اے زندگی چند دیاڑے پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے نماز پڑھیا کر خدا را اپنے کاروبار دے پیچھے لگ کے اپنے بزنس دے پیچھے اپنی دکانداری دے پیچھے ہاں کاروبار بھی کر تجارت بھی کر بزنس مین بھی بن جا اپنے معاملات نو بھی حل کیتا کر لیکن نماز تے کمپرومائز نہ کیتا کر اپنی نماز نو ضائع نہ کیتا کر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک کو لایا بایات رسول اللہ میں نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی کلمہ پڑھیا اقام الصلاۃ نال میں بیعت کیتی محبوبہ جدوں تک میں زندہ رہاں گا کدے نماز نو نہیں چھوڑاں گا او مسلمانوں کلمہ دے کلمہ پڑھن والے مسلمان صرف کلمہ پڑھیا نماز نہ پڑھی اسلام دا معنی نہیں توجہ کرو جڑا بندہ نماز نو ضائع کر دیندا ہے ایں سمجھو او اپنے ایمان نو ضائع کر دیندا ہے جڑا نماز نو برباد کر
کر دیندا ہے، وہ ہی سمجھے اپنی زندگی جو سکون نو برباد کر دیندا ہے۔ نماز دی اہمیت تے غور کر، اے میرے پیغمبر دا ایک پروانہ ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، اکھاں چو نبی نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول تشریف لائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں چو نبی نے اکھاں والیوں گل سننا تے قدر و قیمت ویکھنا صحابہ کرام دی۔ اکھاں چو نبی نے نبی پاک کو لائے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے۔ فرمایا محبوبہ تواڈے علم اندر میں اکھاں چو نبی ناوا یہی عبداللہ بن ام مکتوم نے جنہ دی شان اندر قرآن آیا عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے اکھاں چو نبی نے فرماندے نے محبوبہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا۔ فرمایا پوچھو۔ آندہ محبوبہ تواڈے علم اندر میں اکھاں چو نبی ناواں۔ جی جی بالکل عبداللہ تو اکھاں چو نبی ناویں۔ کہنے لگے محبوبہ میں ایک درخواست کرنا چاہنا کہ میں مسجد دے اندر جس راستے تو نماز پڑھن آنا اور رستہ کوئی ہموار نہیں، میں کدے ڈگداں کدے اٹھداں تے میرے گھر اندر کوئی بندہ نہیں جڑا پکڑ کے مسجد اندر لے آئے۔ اے محبوبہ جس رستے تو میں آنا اس رستے تے ٹہنیاں نے میرے چہرے تے لگدیاں نے، منہ زخمی ہو جاندے۔ اے محبوبہ کدے رات کدے دن کدے انیرا کدے سویرا کدے بارش کدے گرمی کدے سردی۔ اے محبوبہ میں چاہنا وا میں جو اکھاں چو نبی نا وا محبوبہ میں چاہنا مینوں اجازت دے دو میں نماز گھر اندر پڑھ لواں۔ میں نماز گھر اندر اے نہیں پوچھیا کہ محبوبہ میں نماز چھوڑنا چاہنا، یا اے بھی نہیں پوچھیا محبوبہ میں دو پڑھنا چاہنا تے تین نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں۔ فرمایا محبوبہ نماز پڑھاں گا وقت تے پڑھاں گا لیکن گھر اندر پڑھنا چاہنا۔ آپ نے جدوں ساریاں گلاں سنیاں آپ دے سینے اندر دل لے تے نبی دے دل جیسا کسے دا دل نہیں، آپ دے دل اندر نرمی ہے، آپ دی نرمی جیسی کسے دی نرمی نہیں، آپ دے دل اندر رحمت ہے، آپ دی رحمت جی کسے دی رحمت نہیں۔ آپ فرماندے نے عبداللہ جا گھر نماز پڑھ لیا کر۔ حضرت عبداللہ اٹھے تے جان لگے، آپ نے فرمایا عبداللہ واپس آئے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واپس آئے، نبی پاک فرماندے نے عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اذان سننے اذان سننے۔ فرمایا محبوبہ میں اذان تے سننا وا، اکھاں جو صرف نبی نا وا اذان تے سننا وا۔ آپ فرماندے نے عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جڑا بندہ اذان سنے جڑا بندہ اذان سنے میں محمد انہوں گھر بہن دی اجازت نہیں دے سکتا، پاویں ڈگ دے تے پاویں درخت تیرے چہرے تے لگ دے نے عبداللہ نماز تینوں پڑھنی پے گی۔ واہ عبداللہ تیری قربانی تو بھی قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے محبوبہ ہن پھر صرف نماز ہی نہیں بلکہ مسجد کے اندر اگر فجر تہجد دی اذان بھی دے گا تے عبداللہ بن ام مکتوم ہی دے گا۔ او نمازاں تو بہانے بنان والے ہو، کوئی آندا ہے مولانا میرے کپڑے پاک نہیں، کوئی آندا ہے مولانا میرے مہمان آ گئے نہیں، کوئی آندا ہے مولانا گلاں تے تہاڈیاں ٹھیک نے پر او وقت بڑے کاروبار دا ہوندا ہے، جدوں عصر دی نماز دا وقت ہوندا ہے ادوں کسٹمر آن شروع ہوندا ہے، ادھروں آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ او بندیا کدے غور کیتا کر تینوں بلان والا کون ہے؟ اللہ دی
قسم توجہ کرنا، ایک درد دل رکھنا چاہنا، کیا وجہ ہے جمعے تے نمازی زیادہ، فجر دی نماز تے 1 2 4 نمازی جاؤ سانگلا ہل دے اندر سب تو جو مین مسجد اے مرکز دے سائڈ تے ہو گیا، مسجد باغ والی مین بازار دے اندر مسجد ہے، اللہ دی قسم فجر دی نماز دے وقت 5 7 2 4 10 نمازی ٹوٹل، پھر آمدے نے مسلمان ذلیل ہو گئے، پھر آمدے نے مسلمان پریشان ہو گئے، پھر آمدے نے مسلمان پیچھے رہ گئے۔ جڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں کردا وہ بندہ دنیا کائنات دا ناکام ترین انسان ہے۔ اگر دنیا دار کوئی بندہ بلائے، SHO بلائے، کوئی جناب DSP بلائے، MNA MPA بلائے تے دوڑیا جانا مینوں بلاوا آیا ہے تے کون بلاندا ہے تینوں فجر دے وقت، کون بلاندا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی قدیر۔ تینوں کون آوازہ مار دے بندیا، کدے غور کیتا گر اے جوانی 4 دیاڑے تینوں کون آوازہ مار دے؟ اللہ فرماندے نے بندیا کدے اپنی پیدائش تے غور کیتا گر الذی خلقک فسواک فعدلک۔ رب فرماندے بندیا ماں دے پیٹ دے اندر میں تیرا ایک ایک جوڑ بنایا، ماں دے پیٹ دے اندر تیرے جسم دے اتے میں ہڈیاں تے گوشت چڑھایا، آج میریاں نافرمانیاں کرنا ہے، آج مینوں سجدہ نہیں کردا، آج میرے بلاؤن تے نہیں آمدا۔ آؤ بندو اپنی نماز دی فکر کرو۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے اے محبوبہ آج دے بعد میں خود اذان دیتا کرانگا، اے بھی نہیں آکھیا محبوبہ کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو، میں اکھاں چوں نبی نواں کیویں آواں گا، نہیں عذر نہیں بیان کیتا، کیوں؟ فرمان والے نبی پاک نہیں تے آپ جڑا حکم ارشاد فرما دین، آپ جڑی گل ارشاد فرما دین، آپ جڑا مسئلہ بیان فرما دین، وہ دے بارے شریعت دا کی اصول ہے۔ اللہ فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ میں سمجھنا وا کئی ذمہ دار بھی جمعے اندر پنڈاں چوں تشریف لے آئے نے، کوئی بندہ دے مولانا این جس ٹائم شام دی نماز دا وقت ہوندا ہے اس وقت میں تاراں کڈنیاں ہوندیاں نے، دودھ چونا ہوندا ہے، میں مجھاں چونیاں ہوندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے بندیا کدے اس دودھ تے غور کیتا گر جدوں چوریا ہونا ہے، پورا جانور پوری مجھ او دا رنگ بھی کالا، او دا پیٹ چاک کر دے، اندر دودھ دا کارخانہ نظر نہیں آئے گا۔ اے بندیا کدے غور کیتا کر اے سفید دودھ تینوں دین والا کون ہے، اے تیرے تک پہنچان والا کون ہے؟ میرا کھا کے میرا پی کے میں دودھ دیتا تیرے واسطے، آسمانہ تو پانی دیتا تیرے واسطے، تو سبزیاں گڑ دے انہاں دے اندر رساں تے سہکیاں نو پایا تیرے واسطے۔ اج مینوں بھولیا پھرنا ہے کوئی دکان دے چکر اندر، کوئی کاروبار دے چکر اندر، کوئی ذمہ داری دے چکر اندر، کوئی اپنے معاملات دے اندر۔ اللہ فرماندے نے نا بندیا انج نہ کریا کر یار ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تینوں ایک دردناک بات سنانا چاہنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دے بارے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کہ نبی پاک بیمار نے، آپ بیمار نے، اور اس بیماری دے اندر جس بیماری اندر نبی پاک دنیا تو رخصت ہوئے، آپ دے آخری وقت آن والے، آپ دے آخری وقت آن والے، آپ دنیا تو جان والے نے۔ نبی پاک نے انج ہاتھ دا اشارہ کیتا، ام سلمہ فرما دیا نے میں قریب ہوئی کہ سنا تے صحیح نبی پاک کی نصیحت کرنا چاہتے نے، آپ کی پیغام دینا چاہتے نے، آپ کی وصیت کرنا چاہتے نے۔ جدوں میں قریب ہوئی میں کن لگایا تے نبی پاک دی زبان تو آواز آ رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نو نماز دا پیغام دینا کہ نماز نو کدے ضائع نہ کریا جائے۔ حضرت علی فرماندے نے کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، نبی پاک دی آخری جو کلام سی دنیا تو جاون تو پہلا آپ نے فرمایا میری امت نو نماز دا درس دینا۔ او امتیو دنیا دی رنگینی اندر کھو گئے، او امتیو نماز نہیں پڑھتے، آمدے نے مولانا برکت دی دعا کرو، نماز نہیں پڑھتے، آمدے نے مولانا سکون دی دعا کرو، نماز نہیں پڑھتے، آمدے نے مولانا اولاد دی دعا کرو، نماز نہیں پڑھتے، آمدے نے مولانا رزق دی دعا کرو۔ اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ سکون چاہتا ہے نماز پڑھیا کر، جڑا بندہ اولاد چاہتا ہے نماز پڑھیا کر، جڑا بندہ رزق چاہتا ہے نماز پڑھیا کر، جڑا بندہ اولاد چاہتا ہے نماز پڑھیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آؤ نماز دی اہمیت اس حدیث نو سننا، اگر ساری گلاں نہیں سمجھ سکیا اس حدیث نو یاد رکھنا۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا پہلا دن قیامت دا، تے جدوں بندے دی رب دے نال ملاقات ہوئے گی، توجہ کرنا، پوری کائنات حاضر ہے، پوری کائنات دے لوگ حاضر نے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا جڑا سوال کیتا جائے گا، سب تو پہلا سوال قیامت نو کی ہوئے گا، اے نہیں پوچھیا جائے گا بندیا ہاں دس کتھے رہے ہیں، کتنا کمایا تے کتنا کھایا، اے نہیں پوچھیا جائے گا بندیا تو روزے کتنے رکھے، اے نہیں پوچھیا جائے گا بندیا تو حج کیتا یا عمرہ کیتا، نہیں۔ نبی پاک فرماتے نے قیامت نو سب تو جڑا پہلا سوال کیتا جائے گا وہ نماز دے بارے پوچھیا جائے گا۔ نال نبی پاک فرماتے نے وَإِنْ صَلُحَتْ، اگر نماز درست نکل گئی اللہ باقی معاملات اندر رحمت فرما دے گا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر نماز دے اندر فیل ہو گیا، پہلے سوال اندر فیل ہو گیا، جی میں سفر اندر رہا، جی میں دکانہ تے رہا، جی میں فلاں مقام تے رہا، باقی معاملات دے اندر پھنس جائے گا۔ کیوں؟ جنہیں رب دا حق ہی نہیں ادا کیتا انہیں باقی کی ہوئے گا بندیا نماز پڑھیا کر۔ جے میں قبر دا معاملہ ویکھا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندے نو قبر چوں اٹھایا جائے گا، آج تے سمجھنا ہے کہ دنیا تے ہمیشہ رہاں گا، اے چیل پیل اے آنیاں جانیاں، اے دنیا دیاں چلاکیاں تے دنیا دے معاملات، آج تے سمجھنا ہے کہ میں دنیا تے ہمیشہ رہنا ہے۔ بندہ اپنی موت نو بھول چکے ہے۔ نبی پاک فرماتے نے جدوں قبر دے اندر بندے نو اٹھایا جائے گا، قبر دے اندر بندے نو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، ہن سوچے گا مولانا مٹی پا دیتی جاندی ہے، قبر دے گڑے نو پر کر دیتا جاندا ہے، کیویں اٹھایا جائے گا، کیویں بٹھایا جائے گا؟
جدو میرے پیغمبر فرما گئے نے اس بات دے اندر کوئی شک ہو نہیں سکتا، انج بندے نو اٹھایا جائے گا تے جڑا بندہ نمازی ہے، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے انہوں انج محسوس ہوئے گا جویں عصر دی نماز دا وقت ہے۔ قبر دے اندر اس بندے نو انج ٹائم تے وقت دی کیفیت محسوس ہوئے گی جویں عصر دی نماز دا وقت ہے۔ انج فرشتے پکڑ کے اٹھان گے تے بندہ کہے گا چھڈ دو مینوں نماز پڑھ لین دو۔ اے نمازی بندہ کہے گا چھڈ دو، کوئی سنگی بھی نہیں قبر اندر تے کوئی بیلی بھی نہیں قبر اندر، کوئی ساتھی بھی نہیں قبر دے اندر تے رشتہ داراں وچوں بھی کسے نے قبر اندر ہونا نہیں۔ جناب میں مہماناں واسطے نماز نو چھڑ دیتا، مہماناں بھی قبر اندر ہونا نہیں۔ میں دکانداری واسطے نماز نو چھڑ دیتا تے دکانداری سنبھال لئی وارثاں نے، تیرے نال قبر اندر کسے نہیں ہونا۔ بندہ کہے گا مینوں چھڈ دو، میری نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ فرشتے کہن گے نماز دا وقت نہیں، ہن تے حساب و کتاب دا وقت شروع ہو گیا ہے۔ او بندیا اپنی قبر دی رات اندھیری، قبر دی کوٹھڑی نو یاد کیتا کر تے نماز برباد نہ کیتا کر۔ اللہ دی قسم ہے ہر حالت دے اندر، ہر کیفیت دے اندر، ہر مجبوری دے اندر، ہر کاروبار دے اندر، ہر سفر دے اندر، ہر پریشانی دے اندر نماز نو اول تے رکھیا کر، نماز پڑھیا کر۔ جدو تو بندیا دنیا تے آیا سے تے تینوں کی پیغام دتا گیا سی، تیرے کن اندر اذان آکھی گئی تے جدو دنیا تو جائے گا پھر بھی تینوں یہی پیغام دتا جائے گا، تیری نماز جنازہ پڑھا کے فارغ کر دیتا جائے گا۔ دنیا تے آیا تے اذان ہوئی، دنیا تو گیا تے نماز ہوئی۔ بندیا جے تو آپ نماز نہ پڑھی، نماز نو ضائع کر دیتا، اللہ فرماندے نہیں ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز نو برباد نہ کیتا کر، قیامت والے دن پہلا سوال نماز دے بارے ہوئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی فرماندے نے جدو نماز دا وقت ہو جاندا، نماز دا ٹائم ہو جاندا تے نبی پاک پتہ کی فرماندے، آپ فرماندے کم یا بلال ارہنا بہا، اے بلال اٹھ تکبیر کہہ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھن دے نال میں محمد دے دل نو سکون ملدا ہے، میں نبی پاک دے دل نو سکون ملدا ہے۔ تاں تے نبی پاک نے پہلے نماز دا ذکر فرمایا، آپ فرماندے نے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ نے پہلے نماز دا تذکرہ فرمایا۔ آؤ لوگوں میں گل پوچھنا چاہنا تواڈے کولوں، نبی پاک دی سیرت کئیاں نے پڑھی ہوئے گی، کئیاں نے سنی ہوئے گی۔ نبی پاک نے مکہ چھوڑیا، آپ نے مکیوں ہجرت کی تھی، مدینہ تشریف لائے، پھر کدے طائف اندر، کدے اوت اندر، کدے جنگ بدر اندر۔ انشاءاللہ کدے موقع ملیا تے میں جنگاں دا تذکرہ کراں گا کہ آپ نے کیڑی کیڑی جنگ لڑی، کدے جنگ بدر دے اندر، کدے جنگ اوت دے اندر، کدے جناب جنگ حنین دے اندر، کدے جناب کسے غزوے اندر نبی پاک نے، کدے جناب مشرکین مکہ دے نال معاملات دے اندر آپ نے بادشاہت بھی کی تھی، آپ نے نبوت نو بھی چلایا، آپ نے شریعت نو بھی لوگاں نو بیان کیتا۔ آپ دی مصروف ترین زندگی ہے میرے پیغمبر دی، لیکن پوریاں کتاباں پڑھو، آپ دی سیرت پڑھو، نبی پاک دی کدے نماز ضائع نہیں ہوئی۔ آپ کو نماز دی فکر، نماز دی فکر، ایک واقعہ سننا تے بات سمجھ اندر آ جائے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک سفر دینے آپ جنگی سفر دینے رستے اندر پڑاؤ ڈالیا نبی پاک فرماتے نے صحابہ سو جاؤ میں بھی سون لگا نیند کرن لگا اے بلال جی یا رسول اللہ تسا سونا نہیں اے بلال تسا سونا نہیں جدوں صبح دا وقت ہوئے اذان دینا سانو ساریاں نو جگانا نماز فجر دا وقت چونکہ قریب قریب رات کافی گزر چکی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں نبی پاک سو گئے صحابہ بھی سو گئے نبی پاک آرام فرما رہے ہیں صحابہ کرام بھی آرام فرما رہے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں جدوں میں تھوڑی دیر بیٹھے رات دا وقت حضرت بلال فرماتے ہیں میرے دل اندر خیال آیا بلال تھوڑی جی کمر سدھی کر لے تو بھی لیٹ جا سونا نہیں بس لیٹ جا کمر سدھی کر لے حضرت بلال فرماتے ہیں میں پتھر دے نال ٹیک لائی واہ صحابہ تھوڑی عظمت و قربان جاواں صحابہ کرام نے دین ساڈے تک کیویں پہنچایا وہ بیڈاں تے سون والے چرپائیاں تے سون والے میٹرس تے سون والے اپنے آرام دا بندوبست کرن والے بلال فرماندے نے میں پتھر نال ٹیک لائی تے کدے میں صحابہ دی سیرت پڑھنا واں تے صحابہ نے اپنے پیٹاں تے پتھر بننے نے توجہ کرنا بلال فرماندے نے میں ٹیک لائی تے میں بھی سو گیا حضور بھی آرام فرما رہے ہیں صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں میں بھی سو گیا حتیٰ کہ اتنا سو گیا کہ سورج چڑھ گیا اس سورج چڑھ گیا سراجم وہاجا 30واں پارا قرآن دا سورہ نبا ہے جڑا آسمان دا سورج ہے انہوں سراجم وہاجا کیا جاندہ ہے سراجم وہاجا ادیاں کرنا میرے پیغمبر دے چہرے تے پیاں تے نبی پاک دے چہرے نو پتہ کیا کھیا جاندہ ہے او سراجم وہاجا تے نبی پاک دا چہرہ اللہ فرماتے نہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و وسراجم منیرا وسراجم وہاجا وسراجم منیرا نبی پاک دے چہرے تے کرنا پیاں آپ فوراً بیدار ہوئے آپ اٹھے آپ فرماندے نے بلال 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 کتھے حضرت بلال بیدار ہوئے تے فوراً نبی پاک دی عدالت اندر حاضر ہوئے آپ فرماندے نے بلال تسی کتھے سو نہ فجر دی اذان گئی نہ سانو جگایا تسی کیوں سو گئے جدوں میں محمد نے کیا سی کہ جاگنے تے جڑا بلال نے جواب دیتا ہے وہ بھی سونے دے پانی نہ لکھن والا حضرت بلال فرماندے نے محبوبہ جس رب نے تہانوں سوا دیتا اس رب نے مینوں بھی سوا دیتا تے رب دی اپنی کی شان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ تے اونگ بھی نہیں تے رب تے نیند بھی نہیں صحابہ بھی سو گئے نبی پاک بھی سو گئے حضرت بلال بھی سو گئے جو پیغام میں دینا چاہنا آپ فرماتے ہیں بلال چلو چلیے اگے جا کے نماز پڑھا گے یہ جگہ ٹھیک نہیں جتھے ساری نماز بھی ضائع ہو گئی یہ جگہ ٹھیک نہیں آپ نے اگے جا کے نماز ادا کی تھی آپ فوراً جاگے بیدار ہوئے نماز دی فکر تو اور میں جاگ دیا کسی نو دفتر دی فکر کسی نو سکول دی فکر کسی نو بزنس دی فکر کسی نو دکان دی فکر کسی نو دنیا داری دی فکر کسی نو اپنے معاملات دی فکر ہو بندیا ساریاں فکر لا دیتا گر نماز دی فکر نہ لایا گر نماز نو ضائع نہ کیتا گر آئیے توجہ کرنا وقت انتہائی مختصر ہے آخری چند گلاں کرنا چاہنا نماز پڑھن نال ملے گا کی نماز پڑھے گا بندیا کی ہوئے گا دل دا سکون آئے گا گھر دے اندر برکت آئے گی تے پتہ ہے سب تو بڑا کی فائدہ ہوئے گا نبی پاک نے ایک مثال دے کے سمجھایا آپ فرماتے ہیں صحابہ جی محبوب جی فرمایا تواڈے گھر دے اگوں ایک نہر گزرتی ہوئے تے اس دے اندر ایک بندہ 5 دفعہ غسل کرے دن دے اندر او دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی صحابہ فرماتے ہیں محبوبہ بندہ 1-2 واری نہ لوے صبح
صبح تے شام غسل کر لوے بندہ صاف ستھرا ہو جاندا ہے تے جڑا بندہ دن راتی 5 دفعہ غسل کردا ہے وہ تے میل کچیل تو صاف ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ یہی مثال ہے نماز دی، جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ جڑے چھوٹے موٹے دنے گناہ ہو جان رب اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندا ہے۔ او گناہاں دا بوجھ چوک کے پھر دیو، نماز نو کیوں نہیں اہمیت دیندے؟ کہیں جمعے نو اہمیت نہیں دیندے؟ ہاں ہاں میں بڑی واضح واضح گلاں کرنا چاہنا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کئی بندے جمعے دا دن تاڑ کے رکھ دینے کہ جدو جمعے دا دن آئے گا، کیونکہ جمعے نو دکاناں بند ہوندیاں نہیں، آندے نہیں جمعے نو برباد کر کے میں فیصلہ آباد جاؤں گا، جمعے نو ضائع کر کے میں لاہور جاؤں گا، جمعے نو برباد کر کے وہ بندے جنی سجن تھجن تے گوشے کرنا ہے اتنی توجہ نماز تے کیتا کر، جمعے دی نماز نو اہمیت دیتا کر، باقی نمازاں نو اہمیت دیتا کر۔ جدوں تینوں کوئی بندہ کال کرے ٹیلی فون کرے کہ جمعے والے دن فلاں کم کرنا ہے، تو مومن مسلمان ہے، تیرے دل چو آواز آئے بندیا نہیں اج جمعے دا دن ہے، میرے تے سفر بھی جائز نہیں، میں سفر نہیں کرنا، میں جمعے نو اہمیت دینی ہے، تے پتہ ہے اجر کی ملے گا؟ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ نماز نو اہمیت دیندا ہے، ایک ہوندا ہے پڑھنا، ایک ہوندا ہے اہمیت دینا، ایک ہوندا ہے نماز ادا کرنا، ایک ہوندا ہے اہمیت دینا۔ اہمیت دا مطلب ہے ہر ٹائم تیرے دل دماغ اندر سجدہ سوار رہے، نماز سوار رہے، فجر دی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بستر بھی گرم ہے، روم بھی گرم ہے، ہیٹر چل رہا ہے، سردیاں دا موسم ہے، بندے دا بستر تو باہر آن تے دل نہیں کر رہا، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بندے نے لحاف چھوڑیا، بستر چھوڑیا، اللہ پاک فرماتے نے اے بندہ جدوں بستر چھوڑ کے گرم تے نرم بستر چھوڑ کے چل دے، میں آواز دینا فرشتیو میرے اس بندے واسطے جنت دے اندر نرم بستر لگا دو، میں رب نو جنت دیاں گا۔ نماز دی اہمیت تے غور کیتا کر، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اتہاسی نماز دی اہمیت فضیلت فرضیت تے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ آندا ہے مولانا جے میں نماز نہ پڑھاں تے پھر کی ہوندا ہے؟ مولانا جے میں نماز نہ پڑھاں تے پھر کیڑا جرم ہے؟ پھر کی مسئلہ ہے جے میں نماز نہ پڑھاں؟ توجہ کرنا، جے میں نماز نہ پڑھاں تے کی ہوئے گا؟ قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچیا قرآن دے اندر، اللہ فرماتے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماتے نے کئی بندے ایسے آ جان گے، کئی بندے دنیا تے ایسے آ جان گے جڑے نمازاں نو ضائع کرن گے، واتبعوا الشہوات اپنی خواہشات نو پورا کرن گے، اپنی دنیا نو پورا کرن گے، نمازاں نو ضائع کرن گے۔ اللہ فرماتے نے فسوف یلقون غیا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ توجہ کرنا، نماز دے مسئلے نو معمولی نہ سمجھیا کر۔ بعض بندیاں نے ذہن بنایا ہے حضور سفارش کرن گے، میں باوضو ممبر تے موجود ہاں، مینوں رب محمد دی قسم بے نماز دی سفارش حضور نہیں کرن گے، اللہ دی قسم بے نماز بندے دی سفارش حضور نہیں کرن گے، نہیں کرن گے۔ جاؤ جاؤ جس کو مرضی مسئلہ پوچھ لو، میں ذمہ دار ہاں۔ نبی جی اللہ دی رحمت بڑی ہے، جڑا رب نو سجدہ کر کے راضی نہیں او دے واسطے قادیاں رحمتاں نے توجہ کرنا۔ فسوف یلقون غیا، قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں غی
غی نامی وادی جہنم دی غی نامی وادی او دے اندر سٹیا جائے گا۔ نب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے غی کنو آکھیا جاندا ہے جس دے اندر جہنمیاں دی پیپ تے خون تے گندگی جائے گی اس گڑے نو جہنم دے اندر غی آکھیا جاندا ہے۔ بے نماز بندے نو اتھے سٹیا جائے گا۔ اگلا مقام سننا ذرا توجہ کرنا اس گل تے، اللہ فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا من المصلین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدو قیامت نو فیصلے ہو جان گے، جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، بعض جنتی آپس دے اندر غور کرن گے میرا پڑوسی نہیں آیا، کوئی کہے گا میرا بزنس مین تے پارٹنر نہیں آیا، کوئی کہے گا میرا سنگی ساتھی رحمدہ تے میرے نال سی۔ اتھے رک کے اے بھی گزارش کراں گا جی میں شرابی تو نفرت کرنا ہے، جی میں جناب ڈکیت تو نفرت کرنا ہے، جی میں چور تو نفرت کرنا ہے، جی میں زانی تے بدکار تو نفرت کرنا ہے، انجی بے نماز تو نفرت کیتا کر، یا تے اپنے اندر اتنا ایمانی قوت پیدا کر بے نماز نو نماز پڑھن تے لگا دے، یا پھر بے نماز تو نفرت کیتا کر۔ توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا، جنتی جنت دے اندر سوچن گے میرا محلے دار نہیں آیا، میرا پڑوسی نہیں آیا، میرا رشتہ دار نہیں آیا، میرا سنگی بیلی رہندا تے میرے نال سی جنت اندر کیوں نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، اللہ پاک انج پردے اٹھا دین گے جنتیاں دے سامنے، انج جہنم کر دین گے، انج جہنمی رشتہ دار جہنمی دوست احباب انج جہنم دے اندر ہون گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کرن گے عن المجرمین، انہاں مجرماں دے کولوں ما سلککم فی سقر، اے سقر نامی جہنم دی وادی ہے، اے دے اندر تسی کیوں آ گئے، تساں کیڑا جرم کیتا، تساں کیڑا قصور کیتا، تہاڈے کول کیڑا گناہ ہو گیا، تسی سقر نامی وادی دے اندر کیوں آ گئے۔ تے جہنمی پتہ کی کہن گے قالو لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اللہ نے سانو جہنم دے اندر سقر نامی وادی اندر سٹ دیتا۔ اے میرے بھائی جان دوست بزرگ ساتھی، بڑے ادب دے نال اج دنیا تے وقت سور جا، وگرنہ قیامت نو ایک ایسا وقت آن والا ہے، توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھان گے، اپنی پنڈلی سامنے کرن گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ 29واں پارہ سورہ قلم پڑھ رہا ہاں، اللہ فرماتے ہیں یعنی سامنے میں اپنی پنڈلی کراں گا تے لوگاں نو سجدے ول بلایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بے نماز بندہ ہے وہ سجدہ نہیں کر سکے گا رب دے سامنے، اللہ سامنے، رب سامنے۔ ذرا توجہ کرنا، رب سامنے آج بندے آندے نے اللہ کیڑا ویندا پیا ہے، رب کیڑا آندا پیا ہے، رب کیڑا ایتھے وے۔ اللہ فرماتے نے میں انج بندے دے سامنے ہوگا کہاں گا کہ سجدہ کرو تے مینوں سجدہ نہیں کر سکن گے۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ اللہ پاک فرماتے نے شرمندگی دے نال اکھاں چکیاں ہون گیاں، چہرے تے ذلت ہوئے گی۔ رب فرمائے گا جاؤ انہاں نوں اٹھا کے جہنم اندر چھوڑ دیتا جائے جنہاں مینوں سجدہ نہیں کیتا۔ مولانا جتنیاں گلاں کریے اتنیاں کم نے، نماز دی اہمیت نو سمجھ، نماز دی فرضیت نو سمجھ۔ اگر گھر اندر سکون چاہنا ہے نماز پڑھیا کر، چاہنا ہے دل نو چین مل جائے۔ بعض بندے آندے نے مولانا جڑا بندہ لکھاں پتی ہو گیا او تے سکون اندر ہے، جڑا بندہ ارباں پتی ہو گیا او تے سکون اندر ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سکون پیسے اندر نہیں، سکون اولاد دے اندر نہیں، سکون مکانہ دے اندر نہیں، سکون
سکون گڈیاں دے اندر نہیں، سکون دنیا داری دے اندر نہیں، جدو رب نے فرما دیتا ہے سکون نماز دے اندر ہے، سکون میرے ذکر دے اندر ہے، رب نو یاد کیتا کر، نماز دے اندر یاد کیتا کر۔ آخری حدیث سننا، نبی پاک فرماندے نے بندے تے رب دے درمیان ملاقات دا بہترین طریقہ نماز ہے، بندے اور رب دے درمیان بہترین طریقہ نماز ہے۔ حضور فرماندے نے جدو بندہ نماز واسطے کھڑا ہو جاندہ ہے اللہ اکبر، اور لوگوں میں پہلے بھی کئی باری گوش گزار کیتا ہے، اپنے آپ نو قیدی سمجھ کے مسیتے آیا کر، قیدی سمجھ کے اپنے آپ نو قیدی سمجھ کے مسجد دے اندر آیا کر۔ اینج بندہ آیا اللہ اکبر، اینج قیدی بن کے اپنے آپ نو قیدی سمجھ کے جدو بندہ ہاتھ بن کے تصورات دی دنیا اندر جا کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے، آقا کائنات فرماندے نے جدو بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، او بندیا تیریاں میریاں تے او نمازیں ہی نہ رہیاں، اللہ دی قسم ٹکرا مارنے اے میرے خالق کھوکھلیاں نمازاں۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام سن جنہاں نے جنگ اندر نمازاں پڑھیاں، تیر لگے نہیں پتا، تلواراں لگے نہیں پتا، تو اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، جلدی جلدی نمازاں، دل کدھر خیالات کدھر، زبان تے کچھ دل اندر کچھ۔ بندیا نماز شروع کرن تو پہلا 1-2 منٹ کھڑا ہو گیا کر، اپنی پوری توجہ، پورا ذہن، پورا دماغ، دل دے تصورات اللہ دی طرف کر کے نماز پڑھیا کر۔ حضور کائنات فرماتے نے جدو بندہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک فرماتے نے اللہ فرشتیاں دے جھرمٹ دے اندر اے بندیا نماز پڑھنا کوئی عام کام نہیں، سمجھا نماز دی اہمیت نو سمجھ، نماز دی عظمت نو سمجھ، نماز دی شان نو سمجھ، سجدے دے مقام نو سمجھ۔ جدو بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، جماعت اندر کھڑا ہے، صف اندر کھڑا ہے، اللہ آسمان تے فرشتیاں دے جھرمٹ دے اندر پتہ کی فرماندے نے، رب فرماندا ہے او فرشتیوں جی اللہ جی حامدنی عبدی، تسی آندے سو انسان نو نہ بنا، اے دنیا تے فتنہ فساد کرے گا، حامدنی عبدی میرا بندہ زمین تے میریاں تعریفاں کر رہا ہے۔ جدو بندہ آندا ہے مالک یوم الدین، اے صحیح مسلم دی حدیث پڑھ رہے ہیں، بندہ آندا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو ہی مالک قیامت دے دن دا، اللہ فرماتے نے فرشتو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگیاں بیان کر رہا ہے، اینج چل دیا ہر آیت رکیا کر، غور کیتا کر۔ جدو بندہ دا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مدد بھی تیرے کول، عبادت بھی تیری تے مدد بھی تیرے کول۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا تو انہاں جملیاں نال نماز پڑھی ہے، تو انہاں جملیاں نال نماز ادا کیتی ہے، نماز ادا کرن تو بعد جو منگے گا میں رب عطا کر دیاں گا۔ آؤ لوگوں 5 وقت نمازی بن جاؤ، نماز نو ضائع نہیں کرنا، کاروبار ضائع ہو جائے تے ہو جائے، کوئی دنیا دا نقصان ہو جائے تے ہو جائے، لیکن نماز دا نقصان نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جڑا نوجوان نماز نہیں پڑھتا او دی جوانی برکت تو خالی ہے، جڑا بزرگ نماز نہیں پڑھتا او دی بزرگی برکت تو خالی ہے۔ آؤ ہر حصے اندر، ہر شعبے اندر، ہر کاروبار دے اندر، ہر معاملے دے اندر جس مقام تے بھی ہوئے نماز نہ چھوڑیا کر، نماز نو ضائع نہ کیتا کر، اٹھیا کر۔ فجر دے وقت شیطان بندے دے کول آ جاندا ہے، آقا فرماندے نے شیطان بندے نو مٹھیاں بھردا ہے، کدے تھپکیاں دے کے سلاندا ہے کہ سو جا نماز نہ پڑھ۔ جدو نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے، نماز دا وقت گزر جائے، آقا فرماتے نے شیطان بندے دے منہ اندر، بندے دے
کن اندر نک اندر انج پیشاب کر کے چلا جاندا ہے تے آندا ہے ادا پورا دن برباد ہے۔ نبی پاک دی حدیث سننا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے او دے سارے معاملے اللہ دے ذمے نے، او دا سارا دن اللہ دے ذمے، جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے تے جنہیں فجر ضائع کر دیتی او بندہ اللہ دے ذمے کوئی نہیں۔ کاروبار کرے تے تاں بے برکتی، جناب رزق کماوے تے تاں نحوست ہے، جتنی مرضی محنت کرے تاں ناکام ہے۔ جس بندے نے اثر نو برباد کر دیتا، آپ فرماتے نے او بندہ یہ سمجھے جویں کسے بندے دے گھر نو اگ لگ جائے، سامان اندر ہوئے، مٹیریل اندر ہوئے، جناب فرنیچر اندر ہوئے، بچے اندر ہون، پورے مکان نو اگ لگ جائے، جتنا اس بندے دا نقصان ہے اثر دی نماز چھوڑن والے بندے دا اس تو بھی زیادہ نقصان ہے۔ وہ لوگوں زندگی رب نے عطا کی تھی، یہ جوانیاں رب نے عطا کی دیا، یہ صحتاں رب نے عطا کی دیا، 24 گھنٹے دے اندر رب نے 1 گھنٹے دا مطالبہ کیتا ہے، 10 منٹ فجر دے، 15 منٹ ظہر دے، 10 منٹ عصر دے، 15 منٹ مغرب دے، 15 اور 20 منٹ عشاء دے۔ اتنا ٹائم لگتا ہے تھوڑا جہا، اپنے دماغ نو سیٹ کر، اپنی طبیعت نو سمجھن دی کوشش کر، کل قیامت والے دن شرمندگی نہ ہوئے، رب دے سامنے ذلت نہ اٹھانی پے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔